خدا یسوع مسیح کے قادر نام میں آپ سب کو سلام. میرا نام جو ہے شفت عاشر ہے. میں ایک بائبل ٹیچر ہوں اور اگر آپ میرے چینل کو فالو کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ دنوں سے میں کرسمس کے حوالے سے ویڈیوز ڈال رہا ہوں. یہ میری تیسری ویڈیو ہوگی اور 4 ہی ویڈیوز ڈالوں گا, زیادہ نہیں ڈالوں گا. ہم لوگ بات کر رہے ہیں یہ سایہ اس کے 90 باب کی 6 آیت کے اوپر, جہاں پر یسوع مسیح کے 4 ٹائٹلز دیے گئے ہیں: عجیب مشیر, خدا قادر, ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ. جن میں سے ہم 2 ٹائٹلز کے بارے میں بات کر چکے ہیں کہ یسوع مسیح کس طرح سے عجیب مشیر ہے اور کس طرح سے وہ خدا قادر ہے. اور یہی بات ہم لوگ کر رہے تھے, یہی بات ہم لوگ کلام میں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ الہی نام ہے, یہ یسوع مسیح کے الہی نام ہے. یعنی کہ یسوع مسیح الہی ذات ہے, وہ خدا کا کلمہ ہے, اور کیونکہ خدا کا کلمہ خدا میں سے نکلا ہے اس لیے ہم اسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں. اور وہ اس دنیا میں آیا, یعنی کہ خدا مجسم ہوا تاکہ ہمارے درمیان رہے, تاکہ ہمیں اچھی مشورہ دے سکے, خدا ہمارے بیچ سکونت کر سکے. آج ہم لوگ یسوع مسیح کو ابدیت کے باپ کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں. اور جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ یسایہ کے دور کے اندر بہت ہی حالات خراب تھے, لوگ اپنے گناہوں میں مبتلا تھے, ان کو کوئی امید نہیں تھی, کوئی ان کے پاس سکون نہیں تھا, چین نہیں تھا, ملک میں ناانصافی تھی, جھوٹ تھا, جھوٹی گواہی تھی, رشوت تھی, خون خرابہ تھا, بتوں کی عبادت تھی. اس طرح کے حالات کے اندر یسایہ نبوت کرتا ہے. خدا اس کے وسیلہ سے کہتا ہے کہ ایک لڑکا تولد ہوگا اور وہ اس کے نام دیے گئے ہیں کہ ایسا ایسا ہوگا. آج ہم لوگ ابدیت کا باپ دیکھنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں ابدی کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ابدی ہونے کا یا ابدیت کا کیا مطلب ہے. تو سمپل ایز دیٹ, یہ ایک ایسے حالات کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں پر وقت کی کوئی قید نہیں ہے. تو یسوع مسیح ابدیت کا باپ ہے, اور کیونکہ وہ خدا ہے تو اس لیے وہ وقت کا خلق کرنے والا ہے. تو وقت سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا, اور جب کچھ بھی نہیں تھا تب خدا تھا. یہ یسوع مسیح کی ذات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ الہی ذات ہے اور وہ وقت سے پیشتر ہے, اور وہ وقت کے بعد بھی رہے گا. بہت دلچسپ بات ہے کہ ابدی مقام ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر خدا سکونت کرتا ہے, کیونکہ خدا ابدی ہے, اس کی جگہ بھی ابدی ہے. ہم ابھی تک اس میں سکونت نہیں کرتے کیونکہ ہم الہی ذات سے نہیں ہیں. آج ہمیں وقت کی ضرورت پڑتی ہے, پاسٹ, پریزنٹ, فیوچر, وقت جو گزر چکا ہے, وقت جو چل رہا ہے, وقت جو آنے والا ہے. لیکن خدا ان تمام چیزوں سے جو ہے آزاد ہے, وہ ان میں قید نہیں ہے. خدا وقت کو بنانے والا ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ابدی ہے, اور اس سے یہ بات یسوع مسیح کی ابدیت کی طرف, یعنی کہ الہی ذات کی طرف جو وقت کی قید میں نہیں ہے, اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. پھر باپ کا مطلب ہے سربراہ, انسانی یا روحانی باپ. اور یہاں پر آپ کو ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ کچھ لوگ اکثر اوقات یسوع کو اپنا باپ کہہ دیتے ہیں. وہ کچھ چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو بات کر رہے ہوتے ہیں, ان کو دعا سکھائی جاتی ہے تو اکثر اوقات وہ جیزس باپ بولتے ہیں. تو یہاں پر آپ کو تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے مسیحی علم اللہیات. یسوع مسیح نے ہمیں اپنے بہن بھائی کہا ہے, اور یسوع مسیح کو ہمارا بھائی کہا گیا ہے. یہ جیسے کہ عبرانیوں 2:17 میں آپ دیکھیں گے تو وہاں پر لکھا ہوا ہے, پس اس سے اپنے بھائیوں کی مانند بننا پڑا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یسوع مسیح خدا نہیں ہے اور یسوع مسیح ہمارا خالق نہیں ہے, لیکن ہم خدا ثالوث کو مانتے ہیں تو خدا ہمارے ساتھ یہ تعلق بھی رکھتا ہے. وہ ہمارا باپ بھی ہے اور ہمارا بھائی بھی ہے, اور یسوع مسیح کی شخصیت کے وسیلہ سے اور تثلیث میں جو دوسرا قانون ہے اس کے وسیلہ سے خدا ہمارا بھائی بھی ہے. پھر یوحنا 15:15, یوحنا کی انجیل اس کا 15 باب اس کی 15ویں آیت, وہاں پہ یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں تمہیں غلام نہیں بلکہ دوست کہتا ہوں. اور رومیو 8:17 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہم مسیح کے ہم میراث ہیں. تو خدا نے میراث دی ہے اور یسوع مسیح کو میراث دی ہے, اور صرف میراث کیا دی ہے کہ وہ پوری دنیا کا بادشاہ, اور ہم مسیح کے ہم میراث ہیں, یعنی کہ ہم مسیح کے ساتھ بادشاہی کریں گے. تو یسوع مسیح ہمارا بھائی ہے, یعنی کہ ہمارا بڑا بھائی ہے. اب یہاں پر ابدی باپ ہونے کا کیا مطلب, کیونکہ وہ ہمارا بڑا بھائی ہے اس کا مطلب وہ ہمارا سر ہے, اور جب وہ ہمارا سر ہے تو ہمیں اس کی مانند بننا چاہیے. اور کیونکہ وہ ہمارا سر ہے تو یسوع مسیح 2 یہاں پر کام پورے کر رہا ہے. جب وہ ہمارا سر ہے تو وہ خدا کے سامنے ہمارا نمائندہ ہے, وہ ہماری پیشکش کر رہا ہے خدا کے سامنے, اور کیونکہ وہ خدا ہے وہ خدا کو دکھا رہا ہے ہمارے سامنے. پہلے تو چلا یہ بات کرتے ہیں کہ خدا کو ہمارے سامنے کیسے دکھا رہا ہے. یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب 30ویں آیت, وہاں پہ لکھا ہوا ہے میں اور باپ ایک ہیں. پھر یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب 9ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے, یسوع مسیح کہتا ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا.
تو یعنی کہ یسوع مسیح کیا ہے؟ یسوع مسیح باپ، یہاں پر نمائندگی کرتا ہوں، باپ کا عکس ہے۔ اگر ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم یسوع مسیح کو دیکھ لیں، جیسا یسوع مسیح ہے ویسا خدا ہے، لیکن پھر وہ ہمارا سر بھی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں پہلا یوحنا نے جو خطوط لکھے اس میں سے پہلا یوحنا کا خط، اس کا دوسرا باب پہلی ہے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح ہماری شفاعت کرتا ہے، اور انگریزی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ ہمارا ایڈوکیٹ ہے۔ ایڈوکیٹ کا مطلب وہ ہمارا وکیل ہے، وہ ہماری وہاں پر شفاعت کرتا ہے کہ ہم خدا کے حضوری میں داخل ہو سکیں۔ سو یہ ابدی باپ کا مطلب ہے، ابدیت کا باپ کا مطلب ہے۔ ابدیت کا باپ مطلب کیا ہے کہ ایک تو وہ الہی ذات ہے، دوبارہ سے ہر نام کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی ذات الہی ذات ہے۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، مکمل انسان تھا لیکن عام انسان نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر خدا کی الوہیت پوری کی پوری سکونت کرتی ہے۔ سو عجیب مشیر یعنی کہ الہی مشیر، یعنی کہ وہ خدائی مشیر ہے۔ پھر خدائے قادر، وہ تو ہے ہی خدائے قادر، اس میں نام ہی آ ہی جاتا ہے کہ وہ خدا ہے۔ پھر یہاں پر جو لکھا ہوا ہے ابدیت کا باپ، یعنی کہ اگین وہ خدا ہے، اور خدا اپنے لوگوں میں مجسم ہو رہا ہے، خدا اپنے لوگوں میں آ رہا ہے، سکونت کرنے آ رہا ہے۔ یہی بات ہے کہ یسوع مسیح ہمارے پاس آیا تاکہ وہ خدا کو دکھائے، ایک بات کہ خدا کیسا ہے، اور دوسری بات پھر وہ کیا ہے، وہ ہمیں خدا کے سامنے پیش کرے، لیکن وہ ہمارا سر ہے تو وہی چاہتا ہے کہ ہم اس کی مانند بنیں۔ پہلا کرنتھیوں 11واں باب اس کی پہلی آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، پولس کہتا ہے تم میری مانند بنو کیونکہ میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ تو کیا کہتا ہے کہ مسیح کی مانند بنو، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ مسیح کی مانند بننے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی طرح محبت کریں، اس کی طرح خدمت کریں، اس کی طرح جئیں، اس کی طرح دکھ بھی اٹھائیں۔ پطرس اپنے پہلے خط کے اندر 4 باب 13 آیت کے اندر کہتا ہے کہ ہمیں مسیح کے دکھوں میں شریک ہونا ضرور ہے۔ تو ہم مسیح کے دکھوں میں شریک ہوں، مسیح کی طرح دکھ بھی اٹھائیں، اور پھر مسیح کی طرح جلائے بھی جائیں، زندہ بھی ہوں، جیسے کہ رومیو 8 باب اس کی 11ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے۔ رومیو خط اس کے 8 باب کی 29ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا مقرر بھی کیا تاکہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہو۔ ہمیں مسیح کے ہم شکل بننا ہے۔ سو ابدیت کا باپ یعنی کہ ہمارا سر، ایسی شخصیت جس کی ہم نے مانند بننا ہے۔ خدا یسوع مسیح میں ہمیں دکھانا چاہتا ہے کہ انسان کیسا ہو، لیکن وہ یسوع مسیح شخصیت میں یہ بھی دکھاتا ہے کہ وہ خود کیسا ہے۔ یعنی کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ خدا ہم سے چاہتا ہے کہ جیسا وہ خود ہے ہم ویسے ہی بنیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ الہی ذات بن جائیں، ہم لوگ اخلاق میں اس کی مانند بنیں۔ کیا مطلب اخلاق میں؟ محبت کرنے والے، رحم دل، معاف کرنے والے، اچھا سوچنے والے، اچھا بولنے والے، اچھا کرنے والے، دوسروں کی بھلائی چاہنے والے، دوسروں کے لیے جینے والے، یہ خدا چاہتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ آپ کا سربراہ کون ہے اور آپ کا سر کون ہے۔ اگر رول کس نے آپ کو دکھایا ہے کہ آپ کی زندگی آپ کے سر کے مطابق نہیں ہے تو اپنی زندگی کو چینج کریں اور دکھائیں سب کو اس کرسمس تبدیل ہو کر کہ آپ کا سربراہ واقعی میں خدا یسوع مسیح ہے۔ اس کے بعد ہماری آخری ویڈیو رہتی ہے، آخری ٹائٹل یسوع مسیح کا، سلامتی کا شہزادہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور پہلے کی نہیں دیکھی تو آپ ان کو بھی دیکھیے، اس کو دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، اور نیکسٹ ویڈیو جو لاسٹ ویڈیو میں بنانے والا ہوں اس کے لیے آپ ضرور مجھے فالو کریں تاکہ اس سے آپ وقت پر دیکھ سکیں۔ تب تک کے لیے خدا نے سب کو بہت برکت دے، اگلی دفعہ ملاقات ہوگی، آمین۔